سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی، عرض کیا آقا آپ کا حکم، اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے، لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے، نہ وہاں کے حالات معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے، داستان غم سنا رہے تھے، غنودگی طاری آ گئی، یعنی نیند سی کیفیت آ گئی، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے، اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے، کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے، وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے تھے جو موجود تھے، اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ ہادی رسول، وہ ہادی عالم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے، اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو، پھر ڈر کس بات کا؟ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 کتب اس اولیاء کرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ قال الله تعالى في كلامه البليغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات، قرآن عظیم کی آیات بینات یہ ببانگ دہل ہمیں اعلان کرتی ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بڑی پاورفل طاقت کو دیکھ کر کے وہ گھبراتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن ان کے متعلق اعلان کر رہا ہے، اور یہ ہوتے کون ہیں جو بالکل بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں؟ وہ اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہیں، دوست کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں، مولا کے بھی ہیں، آقا کے بھی ہیں۔ یہاں پر جو اللہ کے اولیاء کا معنی لیا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں اللہ اکبر کی آواز سن کر کے آیا ہو، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان گھر میں، اس کے کانوں میں سب سے پہلی جو آواز ہم دیتے ہیں وہ اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور مسلمان کی زندگی جب ختم ہونے کو آتی ہے، ہماری روح نکل جائے اور ہمیں کفن دے کر جنازہ لا کر امام کے سامنے رکھا جاتا ہے، امام پھر ہمارے جنازے پر سب سے پہلی تکبیر جو باندھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی یہ زندگی اس بات کے بیچ میں ہے کہ آیا تھا دنیا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور جا بھی رہا ہے دنیا سے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہو تو پھر دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے خوف زدہ کر سکے، اسے کون سی طاقت ہے جو ڈرا سکے؟ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ غفلت میں آ کر کے وہ کسی اور کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی حالات کو بڑا سمجھتے ہیں، کبھی تخت و تاج کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی طاقت و قوت کو، فوج کو، نظام کو، ان کا رعب اپنے سینے پر ڈال کر کے جینے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، اللہ اس کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے، ہر خوف سے آزاد کرتا ہے۔ ہم ہندوستان کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں، ایک مرد قلندر، مرد درویش سیدی سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ آپ کو پتا ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے۔ دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے، سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا، لیکن جانتے ہیں
ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا. وہ سن 583 کی بات تھی, 583 ہجری چل رہی تھی, جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے آس پاس کی تھی. نہایت ہی عبادت گزار, تقوی شعار, 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے. 20 سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے تو عجیب سی کیفیت تھی. سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو جواب قبر انور سے آیا, وعلیک السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر. اے معین الدین, تجھ پر میری سلامتی ہو, اللہ کی سلامتی ہو, جو خشکیوں کا بھی اور تریوں کا بھی تجھے امام بنایا گیا ہے. اور آواز یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے سننے والی آواز تھی. آپ گھبرائے تھے, تھوڑا سا سراسیمگی تھی. یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے. اس وقت تک سرکار غریب نواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا, نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا, کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے, افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی, وہاں سے نکل کر کے آپ نیشاپور میں آباد رہے. اس کے بعد 40 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے. لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے, ایک تعجب والی بات ہے. نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے. آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد, کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے, لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا, بے چین تھا, کیونکہ نہ راستے پتہ ہے, نہ ملک کے حالات معلوم ہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی, عرض کیا آقا آپ کا حکم, اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے, لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے, نہ وہاں کے حالات معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے, داستان غم سنا رہے تھے. غنودگی تاری آ گئی, یعنی نیند سی کیفیت آ گئی, اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے. اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے, کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے, وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے تھے جو موجود تھے. اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے, کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ ہادی رسول, وہ ہادی عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے, اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو, پھر ڈر کس بات کا؟ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 قطب اس اولیاء کرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے. میرے عزیزو, اب بات یہاں آتی ہے, اسی لیے مدینہ طیبہ سے یہ پورا پلان ہوا ہے, مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا ہے, مدینہ طیبہ سے پلیسمنٹ ہوا ہے. اسی وجہ سے آج تک تاریخ غریب نواز کو عطائے رسول کہتی ہے. عطائے رسول ہے, رسول اللہ کی عطا ہے, ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ سفر کے لیے نکلے سن 83 سے چلے تھے تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو 87 یعنی 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. 4 سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے میرے عزیزوں. نہ پلینوں کا سفر, نہ جہازوں کا سفر کہ اڑ کر کے ادھر سے ادھر آ گئے. وہ تو پیدل قافلہ نکلا تھا, درویشوں کا قافلہ تھا, اور وہاں مدینہ طیبہ سے نکل کر بغداد پہنچے. بغداد میں اولیاء کاملین کی صحبت پائی, وہاں سے پھر نیشاپور, پھر اس کے بعد ہرات, اور افغان کے علاقے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے. لاہور میں سرکار داتا گنج بخش عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلہ کشی فرمائی, وہاں سے دلی پہنچے. یہاں یہ پورا جو راستہ ہے 4 سال کا میرے عزیز و تاریخ میں ہے. سرکار غریب نواز جس راستے سے چلتے جاتے تھے, جو کافر یا مشرک بھی دیکھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. نور الہی, نور وحدت کا ٹکڑا آپ کی جبین اقدس پر ایسا چمکتا تھا کہ لوگ جو آتے وہ پھر آپ کی صحبت سے دور کوئی جاتا نہیں تھا. دلی میں جہاں آپ آئے یہ ایک عجیب اتفاق ہے, اس وقت کھانڈے راؤ ایک بڑا راجا تھا, اس کا قلعہ تھا, اس کے سامنے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان, یہ تاریخ, وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا. اور ان بت پرستوں کے لیے بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک درویش آیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تعصب آج پھیلا ہوا ہے, یہ زہر پھیلا ہوا ہے, یہ آج کا نہیں ہے, یہ باپ داداؤں کے پشت میں بھی ان کے موجود رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر مشرکین کے دلوں میں یہ بہت پرانی چیز ہے, نئی نہیں ہے, بہت پرانی چیز ہے. تعصب دلوں کے اندر کڑھن رکھنا اور کبھی ایکسپٹ نہ کرنا, یہ سرکار غریب نواز جس دن ہند میں قدم رکھ رہے ہیں اسی دن سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے, اسی دن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے.
اور वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक यह है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, ना इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। इनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई सामान है, हर सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए, हिम्मत भी ना होती थी। यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था, थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 1000 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहां मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है। ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंद के ऊपर हमले करके यहां पर आने की कई मर्तबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी, जब हिंदुस्तान पर कई मर्तबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं। जाकर के एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। बड़ी बात है, गुदड़ियां पहने हुए, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोलियां लटकाए हैं। और उसने देख करके कहा, मारा सिपाही ने कहा, ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा, उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ होने की ताकत है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हालात जितने भी बदलते जाएं, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह हय्य क़य्यूम हर चीज को देख रहा है, उससे कोई चीज गाफिल नहीं है। बाज लोगों ने ये शोशे छोड़ना शुरू कर दिए कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, नई हुकूमतें आएंगी, नया निजाम आएगा, अब तुम्हारी न मस्जिदों की खैर है, न मीनारों से आवाज आएगी, न तुम्हारी अजानों का और न ही तुम्हारे नमाजों का कुछ फ्यूचर है। ये सब बातें उन लोगों के जरिए से आ रही है जो किसी के फजला खार है या किसी के इलेक्शन के पैसे खाए हुए लोग हैं। मैं कहता हूं जो सच्चा मोमिन है वो इस बात पर अहद करता है, करबला की सरजमीन पर भी अजान की आवाज बंद ना हो सकी थी, जहां बहता खून भी बता रहा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज ये हालात अगर हमारे मुवाफिक नहीं है तो मेरे अजीजों नस्लों में कोई तो आएगा जो सलाहुद्दीन बनकर के उभरेगा, नस्लों में कोई तो आएगा जो गरीब नवाज का गुलाम बनकर मोइनुद्दीन बनकर के निकलेगा। इसलिए कि हालात हर वक्त एक तरह के नहीं होते, हमने तारीख देखी है और रब ताला का कानून है, कभी बादशाहों को फकीर बना देता है और कभी फकीरों को बादशाह का मनसब अता कर देता है। जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी और सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। अब वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजान गिरामी वक़ार, हमारे इम्तिहान की घड़ी चल रही है, हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, सुबह का उजाला आएगा। अजीजान गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं,
اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں. طاقتیں قوتیں یا تخت و تاج ہمارے مخالف ہو جائیں تو یہ نئی بات نہیں ہے. اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. حالات ہمارے مخالف رہے. اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھیے, اہل بیت اطہار, رسول اللہ کی آل. اتنے میں آپ کو شہادت کے واقعات اگر بتا دوں, آپ کو تو صرف ایک کربلا معلوم ہوگا, ایک کربلا سنا ہوگا کثرت سے, لیکن جانتے ہو رسول اللہ کی آل میں سے کئی ایسے صاحبزادے ہیں جن کو جیلوں میں ایک سال نہیں 7 سال 8 سال تک بند رکھا گیا. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال تک جیل میں رکھا, زنجیروں سے باندھا اور زہر دے کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے. حضرت امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل میں کاٹے ہیں. یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں. سیدنا زید شہید جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا, یہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہے. یہ سارے خونی داستانیں یہاں اسلام کی تاریخ میں موجود ہے. جب اسلام اس وقت نہیں رکا تو اب کیا خاک رکے گا؟ اسلام اب نہیں رکنا ہے, قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کریم فرمائے گا. اللہ کریم فرمائے گا. ہم جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن اسلام کو پھلنا پھولنا ہے, یہ پھلتا پھولتا ہی رہے گا انشاءاللہ. آپ کی ذمہ داری اتنی ہے, آپ کی اتنی ذمہ داری ہے, حالات دیکھ کر کے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ بیٹا آپ جیسے حالات چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہو. نہیں, اپنے بیٹوں کو یہ ترغیب دینا کہ بیٹا آج ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں, کل اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے تو یاد رکھنا جس جگہ بت کدے بنے ہماری مسجدوں کو توڑ کر انشاءاللہ وہاں سے اذان کی آواز پھر سے گونجے گی. اذان کی آواز آئے, یہ بچوں کو نصیحت ہونی چاہیے. ہماری تاریخ مٹانے سے مٹتی نہیں ہے. ایک دور آئے گا پھر جب اللہ کریم چاہے تو یہ تاریخ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آئے. ہم کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے, اور ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے ظلم ہو جائے تو سہنے کی اجازت بھی نہیں ہے. آپ کو حق بات بول کر جانا ہے, حق بات پہنچا کر کے جانا ہے. بولنے میں کیا ہے, ہماری زبان کاٹی جائے گی, ہماری گردن ماری جائے گی, لیکن حق بات کی حفاظت نسلوں تک منتقل کرنا اللہ کریم کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اس کا بہت بڑا انعام ہے. یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں, ہماری نسلوں کو یہ بات بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ غریب نواز کا ہندوستان کل بھی تھا, آج بھی اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. سرکار غریب نواز کا پھیلایا ہوا یہ چراغ کبھی پھونک کے پھونکوں سے بجھایا تو نہیں بجھایا جا سکتا. آپ دلی کی سرزمین سے جب اجمیر معلیٰ پہنچے تھے, یہ تقریباً 7 مہینے کا سفر تھا غالباً. اس سفر کے دوران کئی ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے, اور آپ کو اس کے بعد کی تاریخی حالات معلوم ہیں. جادوگروں نے مقابلہ کیا, راجوں مہاراجوں نے, بادشاہوں نے مقابلہ کیا, اور فوج نے مقابلہ کیا. نہ جانے کتنے لوگ. ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کی اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشغول تھے. راجے نے کئی مرتبہ یہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائیں, لیکن جب نہیں ہوا تو راجا سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے, اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا. تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر جاپ کرنے والا پجاری تھا, اس وقت اس تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے, یہ والا نہیں ہے, اس زمانے کا تھا. اور اس کو راجا نے جا کر کہا, وہ کبھی کسی سے مقابلے کے لیے آیا نہیں تھا, اس نے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں جاؤں گا, دیکھتا ہوں کون فقیر آیا ہے ہماری اس دھرتی پر, اور میں جاپ کروں گا, اگر جادو ہے تو جادو سے میں کاٹ دوں گا. اس نے تقریباً اپنے ساتھ 400 یا 500 پجاریوں کو لیا, اور جب وہ آیا تو سرکار غریب نواز کے ساتھ 2 خادم تھے, آپ کے ساتھ صرف 2 خادم بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ حضور بہت بڑا مسئلہ ہے, پجاریوں کا جادو ہم پر حملہ آور ہے, ان کا جادوگر حملہ آور ہے, اور مقابلے کے لیے وہ لوگ میدان کے قریب آ چکے, پہاڑ کے نیچے ہیں, آپ اپنے چلا گاہ سے اٹھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر رہے تھے. کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا اپنے خادم سے, کہو کہ وہ اپنا منتر پڑھے, ہم اپنا منتر پڑھیں. وہ اپنا منتر پڑھیں جو بھی ان کے جادو کا ہے. اب جب وہ پنڈت نے, پجاری نے دیکھے بغیر اپنے سارے پجاریوں سے کہا کہ جیسے ہی وہ درویش آئے گا, وہ فقیر آئے گا, ہمارا یہ منتر ہے یہ پڑھنا, وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا, دنیا دیکھے گی. سبوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد قلندر جلوہ رسول لے کر کے نکلا تھا, جمال رسول لے کر نکلا تھا. بیٹا ہے کس کا؟ حسن و حسین کا بیٹا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. جیسے ہی باہر آئے, وہ منتر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے. 400 لوگوں نے وہ غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منتر پڑھنا شروع کیا. اور منتر کیا تھا ان کی زبان سے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ؟ اور جا کر اس رام دیو سے کہا گیا, اس نے کہا کہ یہ 400 کے 400 لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں, کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں. وہ اتر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے, اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے, میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں.
آپ کو تاریخ میں پتا ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفاء میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا. یہ تلوار سے اور چاقو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا, وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی. جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا. آج ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں, اجمیر اسی لیے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے اور پھر دل چمکنے لگ جائے, کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے. مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبتیں زندگی بھر ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں شامل رکھے. اجمیر ہم جا نہ سکے لیکن یہاں سے ہم یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں, خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا, تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.